ایک جگہ دیکھا کہ ایک شادی شدہ آدمی کا ناجائز رشتہ چل رہا تھا ایک شادی شدہ عورت سے. اس آدمی نے کچھ وقت پہلے اس عورت سے نکاح کر لیا جبکہ اس عورت کا طلاق ابھی نہیں ہوا تھا. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کے ہاں کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو کسی اور کے نکاح میں تھی. کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ اس عورت کا اس خاوند کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود بھی کافی وقت سے نہ بات چیت ہے نہ کوئی جسمانی تعلق رہا, اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا. اس مسئلے پر تھوڑی تفصیل بیان کریں, جزاک اللہ. شوہر اگر بیوی سے 10 سال بھی الگ رہے نا تو اس نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 سال بھی اگر وہ گھر سے دور رہے اور 10 سال وہ ایک دفعہ بھی اپنی بیوی سے بات چیت نہ کرے پھر بھی ان کا نکاح برقرار رہتا ہے. یہ بالکل فضول بات ہے کہ وہ چونکہ گھر میں الگ رہتے تھے لہٰذا جب تک اس نے طلاق نہیں دی, جدائی نہیں ہوئی, تو عورت کا نکاح باقی رہتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کوئی عورت دوسرے کے نکاح میں, اس سے آپ کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور جو لوگ اس طرح کے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا علل اعلان بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے اور لوگ اس سے سبق حاصل کریں. یہ تو اسلام کے حکام کا, اللہ کی حدود کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اور اس کی وجہ سے جب عذاب آتا ہے وہ پھر سب پر آتا ہے, وہ پھر کسی خاص آدمی پر نہیں آتا کہ اس نے گناہ کیا تو اس پر عذاب آئے گا. السلام علیکم مفتی صاحب, صلاۃ التوبہ کی نماز کے سجدوں میں سبحان اللہ کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, میں انڈین کشمیر سے ہوں. ہمارے یہاں پر ایک گونگا ہے, نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے اور مسجد میں جا کر مؤذن سے پہلے جا کر اذان دیتا ہے. اور ہماری مسجد میں اس طرح سے 2 اذان ہوتے ہیں, یعنی ایک گونگے کی اذان دوسرے مؤذن کی اذان. کیا ہم گونگے کی کو زبردستی روک سکتے ہیں اذان دینے سے؟ قرآن و سنت سے ہمیں واقف کرائیے. دیکھیں اصولی طور پر تو اس کو سمجھانا چاہیے. جب ایک مؤذن مقرر ہے تو اسی کو اذان, ظاہر ہے گونگا ہے اور بہرا ہے, بے وقوف مجنون دیوانہ تو نہیں ہے نا, تو آپ اس کو سمجھائیں, بڑوں کو بٹھا کے ضرور روکنا چاہیے. ایک مؤذن مقرر ہے تو اسی کو اذان دینی چاہیے. اور بات یہ بھی ہے کہ گونگا, آپ کہہ رہے ہیں گونگا ہے تو گونگا اذان کیسے دیتا ہے؟ جب وہ گونگا ہے, بول نہیں سکتا, تو اذان کیسے دیتا ہے؟ وہ تو ایسی ہی آوازیں نکالتا ہوگا, اس کو اذان تھوڑی کہتے ہیں. یا آپ گونگا کچھ اور لکھنا چاہ رہے تھے, اس کی جگہ آپ نے گونگا لکھ دیا, اس کی وضاحت کریں. گونگا ہے تو اذان کیسے دے گا وہ؟ مفتی صاحب, اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے اور بیوی کے پاس کوئی نقدی ہے اور اس کی اور ادائیگی زکوٰۃ کے ایام میں نقدی کا شوہر کو بیوی مالک بنا دیتی ہے, آیا ایسی صورت میں بیوی سے زکوٰۃ عائد ہو جائے گی؟ زکوٰۃ اگر ایسی صورت میں, یعنی زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے تاریخ آنے سے پہلے اس نے دے دی, زکوٰۃ تو ساقط ہو جائے گی. لیکن اس طریقے سے اپنے سے زکوٰۃ تو آپ ساقط کر دیں گے, لیکن اس کی وجہ سے جو اس طرح اپنے آپ کو عبادت سے بچانا, اس کی وجہ سے جو اور مشکلات و تکلیفیں آئیں گی, تو اس کو جب آپ سفر کریں گے تو پھر آپ چاہیں گے کہ یہ زکوٰۃ میں ڈبل ادا کر دیتی اور کم از کم ان مصیبتوں سے میری جان چھوٹ جاتی. اس طرح کے ہیلے اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب, سوال ہے کہ قضا نماز میں تکبیر پڑھنا ضروری ہے؟ یعنی اگر میری عصر کی نماز 1 مہینے سے ترک ہو گئی ہو تو اب جب اس کی قضا پڑھنی ہوگی تو کیا ہر 4 رکعت کے بعد تکبیر کہنا پڑے گا؟ نام وانی مسرور کشمیر سے. پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, ضروری نہیں ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, نماز آپ کی ہو جائے گی. تکبیر پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے. اچھا جناب. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا جمعرات کی مغرب کے بعد سورہ کہف تلاوت کر سکتے ہیں؟ ولی محمد کشمیر انڈیا سے. اصل تو یہی ہے کہ آپ جمعرات کی رات یعنی شب جمعہ میں اس کو پڑھیں, تو بالکل پڑھ سکتے ہیں, اور جمعے کے دن بھی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ شب جمعہ میں اس کو پڑھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب بات یہ کہ جیسے کسی کو کسی بھی برادری میں کوئی لڑکی ہم کو پسند کر رہی ہے اور ہم ان کو پسند کر رہے ہیں تو کیا شادی کر سکتے ہیں؟ اور گھر والے کسی دوسرے کاسٹ میں شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کو لڑکی پسند ہے اور ہم لڑکی کو پسند ہیں اور گھر والے راضی نہیں ہوتے, مفتی صاحب تو کیا شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا بات ہے بتا دیجئے پلیز, آپ کی بہت مہربانی ہوگی. مفتی صاحب دعا کی درخواست. السلام علیکم. دیکھیں نکاح شادی تو بالکل کر سکتے ہیں, شریعت نے تو یہ کہیں لازم نہیں کیا کہ آپ اپنی کاسٹ میں یا اپنی برادری یا کمیونٹی میں ہی شادی کریں گے, لیکن اس کے لیے یہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ آپ ماں باپ کو بالکل بائی پاس کر دیں. ماں باپ کو کوشش کریں ان کو رضامند کرنے کی, ان کو بتائیں کہ بھئی میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں, وہاں کیوں نہیں کرنا چاہ رہا. اور ماں باپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے, اگر لڑکا یا لڑکی اس کو خود کوئی جگہ پسند ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کفو ہے, ایک برابری کے ہیں خاندانی اعتبار سے, ہر لحاظ سے, جو شریعت نے بھی اس کو سامنے رکھا ہے کہ بھئی کوئی ایک دوسرے کی کوئی برابری ہونی چاہیے, یہ نہ ہو کہ خاندانوں میں بہت زیادہ فرق ہو, اس کی وجہ سے پھر مسائل ہوتے ہیں. تو اگر ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک دوسرے کے لیول کے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کو, تو پھر صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دینا کہ چونکہ یہ خود کر رہے ہیں لہٰذا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بہرحال اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے, نکاح ہو جائے گا, شادی بھی ہو جائے گی, بٹ یہ ریکمینڈڈ ہرگز نہیں ہے. اس کی وجہ سے بعد میں بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں.
السلام علیکم مفتی صاحب، کیا یوگا کرنا جائز ہے؟ جی یوگا کرنا جائز ہے، اس کے اندر اس کو یہ ایک ورزش ہے، اس کو ہندوؤں کے ساتھ مشابہت قرار دینا میرے خیال میں اس کو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اس میں جو ایسے آسنز ہیں جو ان کی خاص عبادت ہے ہندوؤں کی، وہ آسنز وہ جو کام ہے وہ آپ نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو یوگا کی ورزش ہے بالکل ٹھیک ہے اور بہت بہترین ورزش ہے۔ میں نے جتنی ورزشیں کی ہیں مجھے تو اس میں جو ذاتی طور پہ جو ورزش سب سے زیادہ پسند ہے وہ یوگا کی ورزش پسند ہے، اور اس میں جس طریقے سے جسم کی صحیح ورزش ہو پاتی ہے، اور تو میرے خیال سے بہت بہترین ورزش ہے۔ میں تو لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بھائی یہ ورزش کرنی چاہیے، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور مستقل کرتے رہنا چاہیے۔ جو ایسے خاص آسنز ہیں جو ان کی عبادت کا، ان کا دینی شعار ہے، ان سے اوائڈ کریں، باقی یوگا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔